مستحق قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ۔ اور جب رمضان مبارک کے جمعے کی جب ساعت آتی ہے، جمعے کا موقع آتا ہے، تو رمضان مبارک کے جمعے کی ساعتوں میں سے ہر ساعت، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس طرح کی احادیث آئی ہیں، تو اس مناسبت سے دیکھیں ایک ایک لمحے میں 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے، ایسے گناہگار جن پر جہنم گویا واجب ہو چکی تھی جن کے بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ اور نوید سنائی جاتی ہے۔ تو یہ جمعہ کی اہمیت رمضان مبارک کے ہر جمعے کی اہمیت ہے۔ بطور خاص جمعۃ الوداع، کیونکہ اختتامی جمعہ ہوتا ہے، اور رمضان جو انتہائی معزز، قابل احترام اور عظمتوں والا ایک مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے امت مسلمہ کے لیے، تو امت مسلمہ گویا بانتہائی غمگینی کے ساتھ ان ایام کو وداع کرتی ہیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ جو جمعہ آتا ہے کہ ایک ایک ساعت اس کی 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت اس کے اندر ہے، تو یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، تو اپنی انتہائی غمگینی کے ساتھ رمضان کو وداع کرنے کا موقع رہتا ہے۔ اس حوالے سے جمعۃ الوداع کی اہمیت امت مسلمہ میں خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام بر صغیر میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا یہ آخری ایام اور پھر آخری جمعہ یقیناً کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور یہاں پر ہمیں چاہیے کہ عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اور پھر ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اس کی دعا کریں۔ ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد خان صاحب، مشہور و معروف نعت خواں۔ اسد بھائی، نعت پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کوچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو
لنگر اٹھا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غونچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ بہت پیاری نعت پاک. اعلیٰ حضرت علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ نعت پاک بڑی خوبصورت نعت پاک آپ نے پیش کرنا، بہت بہت شکریہ. ناظرین آئیے اس خوبصورت نعت پاک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی بہار بہادر گنج سے پرویز عالم بات کر رہے ہیں. جی پرویز بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے جمعے کی نماز میں 4 رکعت سنت پڑھنے کے بعد جو امام صاحب 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں جی اس کے بعد جو ہے کیا نماز پڑھا جاتا ہے؟ ٹھیک. اور ایک سوال اور یہ تھا میرا کہ جیسے تراویح کی نماز جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں جی تو جو تراویح پڑھاتے ہیں تو ان کی آواز ہم لوگ تک نہیں پہنچ پاتی ہے، جی تو اس میں کیا تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. جی تراویح کی نماز ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر یہاں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا سوال ہے. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہینا بات کر رہی ہوں. جی 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 میرا سوال ہے، ہم اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اندھیرے میں نماز ٹھیک ہے. ٹھیک. ہلو. جی آپ کا سوال سمجھ گیا میں. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے وقت ہو چلا ہے. ان سوالات کے بعد ایک مختصر سے وقفے کا سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. آپ پھر سوال کرتے رہیں ہم سے، اپنے ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہیں. یہاں پر موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب، نگراں سنی دعوت اسلامی آندھرا پردیش، اور فرمائش کے ذریعے آپ اپنی نعت پاک سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب. ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے. Our exclusive designer collection, specially created for you. And much more to follow. Your fancy for the best. Our devotion to create the finest. Never settle for the second best. When you know you deserve the best. Kashish. Banjara Hills, Abbott, Badi Chaudi, Patargatti and Toli Choki. پیڈ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4,000 روپے فی گز. اس کے علاوہ بے شمار امینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی. ارشاد رسول کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج. طب نبوی سے ثابت کلونجی میں شفا ہی شفا. بھارت میں پہلی بار کلونجی آئل. محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. ہمارے برانڈ کی پہچان مور کا نشان. چہرے کی خوبصورتی کے لیے فیئرنس کریم، کیل محاسوں کے لیے پمپل کریم، گھنے اور ملائم بالوں کے لیے روغن گیسو دراز، بالوں کے جملہ امراض کے لیے زمزم بہار ہیئر آئل، سردی زکام کے لیے کلونجی شفا ڈراپس، جسمانی دردوں کے لیے لاجواب کلونجی مساج آئل. تیار کردہ محمدیہ پروڈکٹس، کریم نگر، اے پی. فون 23375078.
विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर इस्तकबाल है। जदीद फैशनेबल डिजाइनर मलबूसात का बेमिसाल कलेक्शन, कदीम क्लासिकी और जदीद मर्दाना मलबूसात का हसीन तालमेल, जहां पना और अब एबिट्स पर। हाउसिंग बोर्ड, बैंक्स, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल और तिजारती इदारों के लिए हमा वक्त चौकस सिक्योरिटी गार्ड के लिए राब्ता करें। टारगेट डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी फोर्स, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। चमकते दांत और महकती सांसों के लिए फारूकी टूथ पाउडर। असरदार फारूकी टूथ पाउडर अब बेहतरीन सील पैक में, दांतों की सफाई भी, दांतों की दवाई भी। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा, मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वरम पैरों का ये बतला रहा है, वरम पैरों का ये बतला रहा है, नहीं बिस्तर पे सोने का भी शक तक। इशारों को जवाबन वो समझ ले, इशारों को जवाबन वो समझ ले, फ़िज़ा में घोल कर अपनी चमक तक। स्टडी टाइम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फारूकी, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी आंध्र प्रदेश, और जनाब असद खान साहब। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी था। हम आपको बता दें कि आज के इस खूबसूरत लिबास के लिए, खुश लिबासी के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पना वालों ने। मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पना। आइए एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? हजरत मैं दिल्ली से शकील अहमद चिश्ती बात कर रहा हूँ। जी चिश्ती साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि आखिरी अशरे में लोग एहतिकाफ के अंदर बैठते हैं जी। आजकल कुछ लोग जो है 2-2 मिनट का एहतिकाफ करके मस्जिद में सोते हैं, क्या इस तरह एहतिकाफ की नियत करके मस्जिद में सोया जा सकता है? जी जी, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं अरमान बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी अरमान भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी, क्वेश्चन मेरा ये था, एक्चुअली में मेरी मम्मी जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट है जी, तो वो रोज़ा रखने के लिए बड़ी परेशान रहती हैं जी। अच्छा, हम लोग जो है मना करते हैं उनको, हालांकि वो तिलावत 5 वक्त की नमाज पढ़ती, तिलावत करती हैं जी, पर ये रोज़ा मतलब रखना चाहती हैं, हम लोग मना करते हैं, तो हमें ऐसा गुनाह तो नहीं मिलेगा? और इसके बारे में ज़रा हमें बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए इस सवाल के बाद एक और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آخری جو اشرا ہے یہ نجات کا، جہنم سے نجات کا، اس کے لیے کوئی مخصوص دعا یا کوئی ایسی بات جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تک اپنی بات پہنچائے اور وہ قبول ہو جائے؟ ناظرین کرام، آخری عشرہ رمضان المبارک کا شب قدر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، ہول رمضان، کمپلیٹ رمضان میں شب قدر کو تلاش کرنے کے بھی احکام ملتے ہیں، لیکن بطور خاص خصوصیت سے کثرت سے احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے حوالے سے ملتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری دہوں میں، آخری دہے کے آخری دہے یعنی آخری عشرہ، آخری 10 دنوں میں تلاش کیا جائے. یقیناً شب ہے تو رات میں ہی تلاش کرنے کا ہے، اور اس میں بھی بطور خاص پھر الگ علیحدہ خصوصیت کے ساتھ یہ ارشاد ملتا ہے کہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے. بہرکیف آخری دہا، آخری 10 دن بطور خاص مخصوص کیے گئے شب قدر کی تلاش کے لیے، اور شب قدر کے لیے خصوصی جو دعا تعلیم کی گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریافت فرمایا کہ شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں، آقا نے ارشاد فرمایا جب تمہیں شب قدر مل جائے تو یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے پروردگار تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنا تجھ کو پسند ہے، بس مجھے معاف فرما دے. تو اس دعا کی خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری دہے میں کثرت، اور اس سے پہلے کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کے لیے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو دعا تعلیم فرمائی کہ جنت کا سوال کرنا، جہنم سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا کہ مولا مجھے جنت عطا فرما دے، بلا حساب جنت عطا فرما دے، اور مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اسی دعا کو آپ کثرت سے ورد میں رکھیں رمضان المبارک کے خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے میں، اور رمضان شب قدر کا موقع ہو تو اس میں بطور خاص ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ناظرین یقیناً آخری ایام جو رمضان المبارک کے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور جہنم سے نجات پانے کے لیے دعا کرتے رہیں. آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس وقت دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ جڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں بمبئی سے جاوید بول رہا ہوں. جی جاوید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حضرت سب سے پوچھنا تھا مجھے، مثلا عصر کی نماز اگر قضا ہو گئی 3 رکعت جی اور آخر کی 1 رکعت بچی ہے تو جو اس کو دہرانا ہے تو کس طرح سے دہرائیں گے؟ اچھا آخری رکعت میں پہنچے تو جی. اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے جی یہ سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک تو شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ حیدر نگر سے سامر حسین. جی بھائی حیدر نگر سے بات کر رہے ہیں. جی میرا سوال ہے کہ اگر ہم سب روزہ رکھیں، ایک روزہ چھوٹ جائے تو کیا میرا سب روزہ کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے اس وقت وقت ہو چلا ہے کہ نعت پاک کا. پروگرام میں ہم نعت پاک کو شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب. جی اسد بھائی. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. سر بھی غم آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گنہگار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. عرصہ حشر میں جب روتا
लगता देखा रहम खाते हुए दौड़ाए वो बदकार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। आपसे आप ही का है ये सवाली आका। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। है मदीने में शहादत का ये मंगता मौला। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। गमज़दो आओ चले अहमदे मुख्तार के पास। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। सुभान बहुत प्यारी नात पाक पेश फरमाई। नाज़रीन आइए इस खूबसूरत नात पाक के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? खुर्शीद बोल रहा हूँ सर दिल्ली से। जी फरमाइए। ये रोजे के टाइम में अगर कोई टेस्ट करना हो तो ब्लड निकालेंगे तो उसमें कोई रोजे का फर्क पड़ता है? क्या चीज़? और रोजे के टाइम अगर कोई टेस्ट करना होता है ठीक 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 है या उसमें कोई ब्लड निकालते तो उसमें कोई रोजे का फर्क पड़ता है? ठीक। और दूसरा सवाल यह है कि अगर रोजे के टाइम में कोई बुरा ये ख्याल जाता है तो उसमें कोई फर्क पड़ता है रोजे में? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन आइए कॉल के प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? मैं मसी बोल रहा हूँ बाराबंकी से। जी फरमाइए मसी साहब। ये मुझे मौलाना साहब सवाल है कि हम लोग इफ्तारी करते हैं जी तो घर पे सब लोग साथ में करते हैं जी। तो मगरिब की जो नमाज पढ़ते हैं सब लोग तो घर पे ही पढ़ते हैं जी। तो हमारी नमाज अदा हो जाती है या नहीं? ये मौलाना साहब सवाल है मेरा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी अच्छा प्रोग्राम ला रहा है टीवी उर्दू, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी भाई। और असद अहमद खान से गुजारिश है कि एक मदीने चला नात पाक पढ़ें। ठीक भाई। और जी भाई। और अस्सलाम वालेकुम और तमाम इस्लाम को हमारी तरफ से रमज़ान का मग़फ़िरत का असरा मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब फरमाइश पूरी की जाएगी। नाज़रीन आइए एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? लियाकत अली बोल रहा था भवागढ़ राजस्थान से। जी अतर भाई फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो तेरे टाइम में दिखा रहे हैं कि जुमातुल विदा है आज जी, तो रोजे तो आज 23 ही है जी। तो अगर वो 23 रोजे रहेंगे तो फिर वो 29 हो जाएंगे और जुमे को ईद हो जाएगी तो ठीक ठीक तो समझ गया मैं। जानना चाह रहा था। एक मैं जानना चाह रहा था जी कि वो लोग पैंटों को फोल्ड करके नीचे से नमाज पढ़ते हैं जी। लंबी पैंटें पहनते हैं और फिर फोल्ड करके नमाज पढ़ते हैं, क्या नमाज हो जाती है क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फारूकी साहब क़िबला मोहतरम। पहला सवाल ले लेते हैं। जुमे की नमाज जो से फ़र्ज़ से पहले 4 रकात पढ़ी जाती है, ये पूछ रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद कितने रकात पढ़नी चाहिए? दरअसल जुमे की जो फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेते हैं तो अमूमी तौर पर जो रोज़ाना
نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ جو ادا کرتے ہیں وہ ادا کرنی ہی ہے۔ مزید اس کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ فرض جب ادا کر لیں گے تو اس کے بعد پھر سے 4 رکعت سنت موقدہ، یہ گویا جمعے کے دن ایکسٹرا ہو جائیں گے آپ کو۔ روز مرہ اور روزانہ روٹین کے جو ظہر کی جو نماز آپ ادا کرتے ہیں اس میں روٹین سے زائد جو 4 رکعت آپ کو سنت موقدہ کی حیثیت سے ادا کرنی ہے، وہ جمعے کے 2 رکعت فرض نماز کے بعد میں 4 رکعت سنت موقدہ کے طور پر آپ ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر سے 2 رکعت سنت موقدہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد سوال کیا تھا انہوں نے کہ تراویح کی نماز کی جو آواز ہے صفیں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں آتی، قرأت کی آواز پیچھے نہیں آتی، اس سلسلے میں متفکر ہیں کہ ہماری نماز قرأت کی آواز ہم تک آ نہیں رہی ہے تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نماز تراویح کا مسئلہ ہو، نماز تہجد کا ہو یا دیگر فرائض کا ہو، ایون جمعے کا مسئلہ ہو، آپ تک قرأت کی آواز آئے نہ آئے، آپ امام کی اقتداء کی نیت کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ایسے مقام پر جہاں پر مصلیوں کی کثرت زیادہ ہے اور مائک انتظام نہیں، آواز پیچھے تک پہنچنے کے لیے ایسے امکانات نہیں ہیں، تو ویسی جگہ مکبرین یعنی تکبیر کہنے والوں کا انتظام کر لیا جائے۔ محض آپ تک تکبیر کی آواز یعنی امام کی جو آواز، امام تکبیر کہیں گے تو ان کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے وہ وسیلہ اور ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کے ذریعے سے امام کی آواز گویا آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ امام گویا رکوع میں گئے، اور تکبیرات انتقال یعنی منتقل ہونے کی، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی تکبیرات امام کہہ رہے ہیں، وہ آواز ان کے ذریعے سے امام کی آپ تک پہنچے گی۔ محض آپ اس کو فالو کر لیتے جائیے، قرأت کی آواز آپ تک اگرچہ کہ آپ ایک آیت بھی آپ کو سنائی نہ دے، آپ کی اطمینان سے الحمدللہ پوری نماز ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد اینا صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ اندھیرے میں اگر نماز پڑھی جائے کیا نماز ہو جائے گی؟ جی دیکھیے، اندھیرا عمدن ایک اندھیرا ہونا، ایک اتفاقی طور پر اندھیرا ہو جانا ہے۔ اتفاقی طور پر اندھیرا ہو گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی تھی کہ کرنٹ آف ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا اور اپنی نماز آپ نے ادا کر لی۔ ایک اندھیرا ہوتا ہے ایک اختیاری کہ آپ اپنے عمل سے اپنے خود سے آپ اندھیرا کر رہی ہیں۔ اس میں 2 باتیں بتائی ہیں فقہاء کرام نے کہ ایک تو اندھیرا محض اندھیرا کر ایسے ہی نارملی نماز پڑھنا مکروہ بتایا گیا، لیکن اگر وسوسے آنکھ کھلی رکھنے یا اجالا رکھنے سے وسوسے زیادہ آ رہے ہیں تو اپنے وسوسوں کی کمی اگر اندھیرا کرنے سے یا آنکھ بند کرنے سے بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے کہ وہ مکمل روم تو روشن ہے آپ کا لیکن آپ نے اپنی آنکھ بند کر لی تو یہ بھی اندھیرا ہو گیا۔ تو یہ دونوں صورتیں ایسی کہ اگر آپ کے وسوسے کم ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے۔ جی اس کے بعد دلی سے چشتی صاحب نے سوال کیا تھا کہ آخری عشر میں اعتکاف کیا جاتا ہے، کچھ لوگ دیکھا جاتا ہے 2 دن کا اعتکاف یا 1 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ جی اعتکاف دراصل ایک جو سنت موقدہ علی الکفایہ، ایک یہ اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں، یعنی پورے محلے پر سنت موقدہ ہے۔ یہ اعتکاف کرنا 10 دن کا اعتکاف ہے، سنت موقدہ ہے۔ علی الکفایہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پورے محلے میں سے 1-2 چند افراد بھی، ایک آدھ فرد بھی اگر اعتکاف محلے کی مسجد میں اگر بیٹھ جائے تو ساروں کے اوپر جو سنت موقدہ کی جو تاکیدی سنت کی جو چیز آئی تھی ان کے اوپر عائد ہوئی تھی 10 دن کے اعتکاف کی، وہ اٹھ جائے گی۔ ایک آدھ شخص بھی بیٹھ گیا تو اگر کوئی اگر نہ بیٹھے گا تو یہ 10 دن کا اعتکاف مکمل، سارا محلہ گناہگار، مرد حضرات گناہگار ہوں گے کہ انہوں نے اعتکاف نہیں بیٹھا۔ ایک چیز یہ، اور بقیہ انہوں نے جو سوال کیا کہ 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن سے کم جو اعتکاف ہے یہ نفل اعتکاف ہوتا ہے، سنت موقدہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ نہیں ہوتا، اور اس کی مکمل اجازت ہے۔ آپ 5 دن 7 دن 8 دن 2 دن محض 1 دن یا محض 1 گھنٹے کا اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ علماء اکرام نے یوں باضابطہ طور پر فرمایا کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہوتے وقت رمضان ہو یا غیر رمضان اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی۔ تو اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جس طرح سے مسجد میں آرام کرتے ہیں، عام طور پر دیگر مصلی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے گیا کہ مسجد میں سو جائے، لیکن معتکف کے لیے اجازت ہے، جو اعتکاف رہتا ہے کہ مسجد میں سونے کی اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ بالکل۔ ناظرین آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی خیریت صاحب؟ الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم، اور اسد بھائی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اسد بھائی سے ایک نعت کی گزارش تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ٹھیک ہے جی جو جی وہ گم ہو جائیں سے کچھ نعت کی وہ یاد نہیں آ رہی میرے کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، اور نعت پاک کی آپ نے فرمائش فرمائی، پوری کی جائے گی۔ ناظرین آئیے اس کے بعد ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔